نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اور ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت ہے اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے. تو قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. آپ سب جانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر عربی زبان میں نازل ہوا. عربی زبان میں اس کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہے اور اس کا اختتام سورۃ الناس بھی ہے. قرآن کریم کے اندر ہے سورہ یوسف کے اندر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. ہم نے اس کتاب کو بطور عربی قرآن نازل کیا عربی کے اندر. پھر ایک جگہ پر ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ. بے شک یہ بہت معزز قرآن ہے اور محفوظ کتاب میں موجود ہے. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. قرآن کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں بھی بار بار آیا ہے. قرآن کا لفظ قرآن مجید میں 10 مرتبہ آیا ہے اور القرآن جو ہے یہ قرآن میں 58 مرتبہ آیا ہے. القرآن 58 مرتبہ. حضرت عثمان بن عبداللہ بن عوس اپنے دادا سے روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصحف میں دیکھے بغیر قرآن پڑھنے کا جو درجہ ہے جو ثواب ہے وہ 1000 درجے اجر ہے. 1000 درجہ اجر ہے. جو قرآن میں دیکھے بغیر جو مصحف میں دیکھے بغیر قرآن پڑھے اس کو 1000 درجے اجر. کتنا اجر؟ 1000 درجے. یہ خوش نصیب لوگ ہیں. یہ حافظ محمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. خوش نصیب لوگ. یہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو کتنا ثواب ہے 1000 درجے کا. ہمیں قرآن پڑھنا ہو تو ہم دیکھ کر کتاب کھولیں گے اور پھر قرآن پڑھیں گے. ایسا ہی ہے نا, ہم کھولیں گے پھر پڑھیں گے. اور یہ جو اللہ نے جن کو یہ نعمت بخشی ہے, جن کے دلوں کے اندر قرآن ہے, جن کے دلوں کے اندر قرآن موجود ہے, اسی لیے اللہ 1000 درجے. ہم سوچتے ہیں یار کاش ہم بھی حافظ قرآن ہوتے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اندازہ آپ لوگ لگا ہی نہیں سکتے. آپ لوگ لگا ہی نہیں سکتے ان کی رحمت کا اندازہ. حضور نے فرمایا مصحف میں دیکھے بغیر قرآن پڑھنے کا 1000 درجے اجر ہے اور مصحف میں دیکھ کر پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 2000 درجے اجر ہے. 2000 درجے اجر.
جو دیکھ کر ہم دیکھ کر 2000 درجے اجر، آپ کا 1000 درجے اجر، ہمارا 2000 درجے اجر جو مصحف میں دیکھ کر پڑھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو حفظ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اس شخص کو اس کے گھر کے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرنے والا بنائے گا جن میں سے ہر ایک کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یعنی جو حافظ قرآن ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں سے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا الہ العالمین اس شخص کو بخش دے رشتہ داروں میں سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن اپنے رشتہ داروں میں سے 10 بندوں کو بخشوائے گا، 10 بندوں کو حافظ قرآن بخشوائے گا جن سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن کہے گا اے رب اس کو مزین کر۔ جیسے انہوں نے ابھی قرآن پڑھا، اے رب اس کو مزین کر، تب اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے رب اس کو اور مزین کر، تو پھر اس کو عزت والے حلے پہنائے جائیں گے۔ پھر قرآن کہے گا اے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے میں اس کو نیکی دی جائے گی۔ یعنی وہ قرآن پڑھتا چلا جائے گا اور جنت کے درجے طے کرتا چلا جائے گا۔ حافظ قرآن، قرآن پڑھنے والا کس مقام کے اوپر ہوگا؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص قرآن پڑھنے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اس کو وقت ہی نہ ملا مجھ سے ذکر کرنے کا، میرا ذکر کرنے کا یا میری بارگاہ میں دعا کرنے کا۔ حافظ قرآن جو ہیں سارا دن قرآن پڑھتے رہتی ہیں، سارا دن قرآن پڑھتے رہتی ہیں، ساری رات قرآن پڑھتی ہیں، قرآن کو یاد کرتی ہیں، اپنے سینوں میں بٹھاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قرآن پڑھنے میں اتنا مشغول ہو گیا وہ شخص کہ وہ اللہ کا ذکر نہ کر سکا، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کر سکا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے، دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا۔ اور اللہ کے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر، اس حدیث کے اندر یہ جنس ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو، یعنی جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، زبردست قرآن کریم پڑھتا ہے، وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ حافظ قرآن بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں، یہ حافظ قرآن بہت پیارا قرآن پڑھا، جنہوں نے ابھی قرآن پڑھا انہوں نے بہت پیارا قرآن پڑھا. یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، یہ لوگ ہر وقت معزز فرشتوں کے درمیان میں رہتی ہیں. ان کی چاروں طرف معزز فرشتے ہوتی ہیں اور بزرگ فرشتے ہوتے ہیں. اور ہم ان کو قرآن جب پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم بڑے حیران ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار ہم قرآن پڑھتی ہیں تو ہم اٹک اٹک کر پڑھتی ہیں، اور یہ قرآن پڑھتی ہیں تو کیسی روانی سے پڑھتی ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ پڑھتی ہیں، آہستہ 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 آہستہ، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے. اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ وہ اٹک اٹک کر پڑھتی ہیں قرآن جو ان سے. ایسا ہے یا نہیں؟ کون سمجھتا ہے کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو ذرا اٹک اٹک کر پڑھتا ہوں جن سے قرآن؟ کم و بیش آدھے سے زیادہ 80-90% لوگوں اٹک اٹک کر قرآن پاک پڑھتی ہیں. جی بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کاش ہم بھی ان جیسے قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی ان جیسا قرآن پڑھتے ہیں. پھر ہم قرآن پڑھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ سنے گا کیا کہے گا، اتنا بڑا دیکھو سفید داڑھی ہو گئی ابھی تک اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے. تو بجائے مزید پڑھنے سے ہم پڑھنا تھوڑا کر دیتے ہیں، کوئی سنے نہ، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہوں. مگر میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ صحیح قرآن پڑھنے والے کم ہیں. مثلا یہاں حافظ قرآن کتنے 4-5 ہوں، اور باقی جو ان سے ہیں وہ 50-60 لوگ 70 لوگ بیٹھے ہیں. جی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. حضور نے فرمایا جس شخص کو قرآن مجید پڑھنے میں دشواری ہوتی ہو اور وہ اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہو، جو تو صحیح قرآن پڑھ لے اس کے لیے 1 اجر، اور جو مشکل سے دشواری کے ساتھ اٹک اٹک کر قرآن پڑھے اس کے لیے ڈبل اجر ہے. اس کے لیے ڈبل اجر ہے. تو قرآن کریم پھر زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ قرآن پاک کی تعلیم لے رہی ہیں، کوئی آپ کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہا ہے اور آپ قرآن کی تعلیم لے رہے ہیں اور آپ حدیث سنیے تو آپ کی روح تازہ ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور حضور نے، آپ دیکھیں گے اس وقت حضور کے سامنے کون بیٹھا ہوگا؟ صحابہ کرام. حضور نے فرمایا تم میں، یعنی میری امت میں، تم میں بہترین شخص وہ ہے، بہترین شخص، حضور نے فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے. آپ لوگ قرآن مجید کا علم ہی حاصل کر رہی ہیں نا. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے، اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے. تو اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه. الحمد للہ رب العالمین واستغفر اللہ الحی القیوم. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.